أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا علیما۔ یہ سورۃ آل عمران اور سورۃ احزاب کی میں نے آیات کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آل عمران جو سورت ہے یہ مدنی ہے۔ آیت نمبر 82 اور 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کہا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یعنی ہر مرسل کی قوم نے پھر انہوں جواب میں کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں گا۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی آیات جو ہیں 8 اور 9، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تجھ سے بھی، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے بھی اللہ نے عہد لیا، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے بہت پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو میثاق النبیین کی ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں ضمنی طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں اپنے تمام احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، خواہ ان کا قادیانی جماعت سے تعلق ہے یا لاہوری جماعت سے تعلق ہے یا کسی اور جماعت سے گروہ سے تعلق ہے، میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی میثاق النبیین جو ہے اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت احمدیہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے بھی لیا ہوا ہے، اور 20 فروری 1886 میں جو الہامی پیشگوئی پر نازل کی اللہ نے، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے کو مخاطب کر کے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے چلتے ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، لمبی پیشگوئی ہے، وہ کان نمبر مقضیہ پر یہ جو پیشگوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ میثاق النبیین یہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے ان سے اللہ نے لیا تھا، یا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا، بلکہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دو وجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے کہ تیرے بعد وہ تیری امت میں ان کا ظہور بھی ہوگا، نزول بھی ہوگا، جیسا کہ آنسا فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو میثاق النبیین کا عہد ہے
پہلے نبیوں سے بھی لیا گیا تھا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا، اور 1 صدی قبل بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ سامعین کرام، میں اگلی بات شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ خدا تعالیٰ کے جو مامورین ہوتے ہیں نا، یا مرسلین جو ہوتے ہیں، ان کے آنے کے بھی وقت ہوتے ہیں اور ان کے جانے کے بھی وقت ہوتے ہیں۔ کبھی نہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ ان کو مامور فرماتا ہے، بھیجتا ہے، نہ اپنا جو ان کا مشن ہوتا ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ وقت پر آتے ہیں اور اپنا مشن پورا کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا واپسی ہوتی ہے۔ اسی حوالہ سے مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب جو ہے تحفہ ضمیمہ تحفہ گلوڑیہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 50 پر فرماتے ہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے الفاظ پڑھ کر سامنے کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ خدمت جو عین وقت پر خدا بند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں۔ اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، انسان کیا ہے محض ایک کیڑا اور بشر کیا ہے محض ایک مضغہ۔ پس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغہ کے لیے ٹال دوں؟ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ سامعین کرام، ابھی میں نے سورۃ آل عمران اور سورۃ احزاب کی آیات پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم عہد کے سلسلے میں بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی میثاق النبیین کے ضمن میں بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام سے ان پر یہ الہام فرمایا تھا۔ یہ میثاق النبیین مرزا غلام احمد صاحب سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ اس پیشگوئی میں تفصیلی پیشگوئی ہے، میں بارہا پڑھ چکا ہوں، اور جو دوست دوبارہ اس کے متعلق جاننا چاہیں تو الغلام.com پر نیوز نمبر 160 جو ہے وہاں پر اس پیشگوئی پر کو پڑھ سکتے ہیں جا کے تفصیلاً۔ بلکہ نہ صرف وہ مفصل الہامی پیشگوئی بلکہ 13 الہامی بشارتیں جو مرزا غلام احمد صاحب پر اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے نازل کی تھیں، مود نشان احمد یا مود ذکی غلام یا مود مسلح کے حوالہ سے، تو وہ ساری 13 الہامی بشارتیں بھی سامعین جو ہیں جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں وہاں سے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ان مبشر الہامات کو۔ تو یہ وہ میثاق النبیین ہے سامعین کرام، یعنی چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام احمد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسلح اور مجدد کی خبر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میثاق النبیین کے مطابق مصلحین کو بھیج کر امتوں یا جماعتوں کا امتحان لیتا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے دعوی ایمان میں صادق تھیں یا کہ نام کی مومن۔ مذہب کے مطالعہ سے سامعین کرام پتہ چلتا ہے کہ ہر نئے آنے والے مسلح کی مدلل اتمام حجت کے باوجود
اس کی قوم یا اس کی جماعت نے میثاق النبیین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، یہ سب میثاق النبیین کے مطابق آنے والے موعود مصلحین تھے، اور ان کی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سب کا انکار کیا تھا۔ واضح ہے کہ یہودی اور عیسائی مسیح موسیٰ اور فارکلیت کو بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے، جبکہ وہ بنی اسرائیل میں سے ظاہر ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان امام مہدی کو آج تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطرت میں ڈھونڈ رہے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کا اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام پر چشمہ کر کے اس کے نزول کے لیے آسمان کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ عملی واقعہ یہ ہے کہ امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم تو امت محمدیہ میں اپنے اپنے وقتوں میں انہوں نے ظہور فرمانا ہے اور نزول فرمانا ہے۔ مثال کے طور پر آنس میں فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو 1 صدی قبل موعود امام مہدی کی جو بشارت ہے یا پیشگوئی ہے آنس نے فرمائی اپنی امت کے آگے، تو 1 صدی قبل وہ قادیان میں پیدا ہو کر ان کا ظہور ہو گیا، اور ہم جب مطالعہ کرتے ہیں ان کی کتب کا یا ان کے سلسلے کا، تو امت کی اکثریت نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی کے جو دعویٰ کرنے والے تھے ان کا انکار کر دیا۔ جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ امت محمدیہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطرت سے موعود امام مہدی کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ وہ موعود امام مہدی 1 صدی قبل ہندوستان کے غیر معروف گاؤں قادیان میں ایک ایسی قوم میں ظاہر ہوئے جس کا کسی مسلمان کو وہم و گمان تک بھی نہیں تھا، اور اسی وجہ سے امت محمدیہ کی اکثریت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی قبولیت سے محروم رہی۔ پہلی قوموں نے اپنے موعودوں کا سامنے کرام اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ وہ موعود ان کی خود ساختہ امنگوں اور خواہشات کے برخلاف ظاہر ہوئے تھے یا دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ کے بعد امت محمدیہ کے جو اس زمان ان کے وقت میں جو علماء تھے، مولوی تھے، انہوں نے ایک فتویٰ لکھا، اور پھر اس فتوے کو مکہ سے مدینہ سے جا کر جو بڑے تھے ان کے امت محمدیہ کے علماء، ان سے مہریں لگوا کر شائع کروایا، اور بڑی غلیظ زبان حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق اس فتویٰ میں استعمال کی گئی ہے، اور میں وہ فتویٰ جو ہے میں بارہا اس کی جو عبارتیں پڑھ چکا ہوں پہلے۔ سامعین کرام، جس طرح پیشگوئیوں کے ذریعے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آزمائش ہو چکی ہے، اسی طرح کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ افراد جماعت احمدیہ کی بھی آزمائش ہوتی کہ آیا وہ امام آخر الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں یا کہ برائے نام مومن۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی آپ کے دعویٰ کے اوائل ہی میں میثاق النبیین کے مطابق ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ذکی غلام جو ہے نا، اس کی بشارت دراصل ایک رنگ میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشی گوئی کو ہی چلہ ہوشیارپور میں دہرایا گیا تھا۔ ایک رنگ میں دہرایا گیا تھا، اور ایک رنگ میں تھوڑی سی ڈفرینٹ پیش گوئی بن جاتی ہے کیونکہ اس کے الہامی الفاظ ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ آج جماعتی احمدیہ بھی پہلی امتوں اور قوموں کی طرح پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں اسی قسم کی ایک زبردست آزمائش میں داخل ہو چکی ہے۔ پیشگوئی مسلم موت کی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون سے احمدی اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور کون سے برائے نام احمدی۔
کون سے احمدی؟ اس کلام اللہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی مرزا غلام محمد پر نازل ہوا کی پیروی کرنے والے ہیں، اور کون سے نام نہاد احمدی اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، مساق النبیین کے مطابق آنے والے کسی مسئلے کی اولین غرض و غایت تو یہ ہوتی ہے کہ بانی سلسلہ پر اس کی قوم یا جماعت کے ایمان کا پتہ لگایا جاوے کہ آیا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچی تھی یا کہ نام کی مومن۔ علاوہ اس کے جب معود مسئلے کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو اصلاح اور تجدید منظور ہوتی ہے۔ مثلا حضرت امام مہدی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایک صدی قبل سامعین اکرام مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب ایک صدی بعد قادیانی جماعت احمدیہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور اس کے جانشینوں نے یہ کسر پوری کر دی ہوئی ہے۔ آج قادیانی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والے یہودی جماعت کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قادیان یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی نظر آئے گی۔ خاکسار یہاں 2000 سال پہلے والے یہودیوں اور موجودہ قبرستانی یا قادیانی جماعت احمدیہ میں چند مماثلتوں کا اب ذکر کرنا چاہتا ہے۔ یہ 5 جو پکی نشانیاں یا 5 بڑی مماثلتیں ہیں جن کا ابھی بڑے اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا۔ پہلی نشانی یا پہلی مماثلت یہ کہ سما کست قلوبکم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 75، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ نشانی تھی اس وقت کے یہود کی 2000 سال پہلے، جن میں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موعود موسوی ذکی غلام کا ظہور ہوا تھا۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے سما کست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تو آج ہم جماعت احمدیہ قادیان کو دیکھتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے بھی بالکل وہی حال ہے، سما کست قلوبکم، ان کے بھی دل بالکل سخت ہو چکے ہیں۔ اگر مرزا غلام صاحب کی بعثت کے بعد جب اس کی جماعت میں اگر کوئی شخص دعوی دار پیدا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مأمور فرمایا ہے، تو کم از کم لوگوں پر یہ فرض بنتا ہے، اس کی جماعت کے جو ماننے والے ہیں، کہ اس کے دعوے پر غور کریں، اور اگر اس کے دعوے میں کوئی غلطی ہو تو اس کو بتائیں کہ آپ کے دعوے میں یہ نقائص ہیں یا یہ غلطیاں ہیں، اور اگر دعویٰ اس کا سچا ہو، بالکل خدا نے اس کو مأمور کیا ہوا، تب بھی اس کی طرف توجہ کریں، اس کے بازو بنیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے میرا دعویٰ جماعت احمدیہ قادیان میں موجود ہے۔ 1993 میں خاکسار نے اپنا دعویٰ جو ہے موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ، یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، میں نے جناب مرزا طاہر کے آگے رکھ دیا تھا، لیکن آج تک یعنی 30-32 سال ہو گئے ہیں، جماعت احمدیہ قادیان کا جو لیڈر ہوتا ہے، یعنی جس کو خلیفہ کہتے ہیں، پہلے تو مرزا طاہر تھا جس کے آگے میں نے اپنا مقدمہ رکھا، آج کل وہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، تو یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، اور نہ اپنے ارباب و اختیار جو ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ عبدالغفار جنبا کے دعویٰ کے حوالے سے اس سے کوئی بات کرے۔ تو یہ باتیں ثابت کرتی ہیں کہ جیسے 2000 سال پہلے والے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے تھے، سما کست قلوبکم، یہی حال آج قادیانی جماعت احمدیہ کے ارباب و اختیار اور ان کے جو لیڈر ہے، نام نہاد جعلی خلیفہ ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، اور اس طرح تمام پیروکار جو ہیں قادیانی جماعت کی، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، سب کے دل سخت ہو چکے ہیں۔
دوسری نشانی یا دوسری مماثلت 2000 سال پہلے والے یہودی اور موجودہ قادیانی جماعت کے جو ارباب و اختیار ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 62 میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضْبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے۔ بیان ہی یہی حال جماعت احمدیہ قادیان کے ارباب و اختیاریوں کے لیڈران کا ہے۔ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے بد عقائد کی وجہ سے، جو کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جس کا بانی ہے بد عقائد کا، 1914 سے وہ شروع ہو گئے، ان کے بد عقائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ اور 1974 میں اس وقت میں بھی رباب میں تھا، تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں علماء جو تھے امت محمدیہ کے وہ کٹھے سارے ہو گئے، اور اس طرح پارلیمنٹ میں دلائل سنے، مطلب بحث مباحثہ ہوا، لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ تھا جو کہ میرے ایمان کے مطابق اور یقین کے مطابق بالکل غلط تھا۔ لیکن ان کی کرتوت ایسے تھے قادیانی جماعت کے جو نام نہاد جعلی خلیفے ہیں یا ان کے ارباب و اختیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے حالات پیدا کر دیا کہ ان سب لوگوں نے کہ جو خود غلطی خوردہ ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا اور غیر مسلم کا ان کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ تھما دیا۔ اور یہی وہ ذلت اور مسکینی کی مار ہے جو ان پر 1974 میں پڑی۔ جبکہ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کا فیصلہ غلط تھا۔ مرزا غلام احمد الاسلام کے عقائد بالکل قرآن کے مطابق ہیں، اور پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل قطعی طور پر غلط فیصلہ تھا، اس میں کوئی سچائی نہیں، اور وہ جمہوری بیس پہ کیا گیا، اور ایک قوم کے لوگوں نے ایک اسمبلی میں جا کر ایک ایسا فیصلہ کیا اور ایسی کمیونٹی کے بارے میں کیا جو کہ پاکستان کی تحریک میں بھی آگے تھی۔ بہرحال، اور وہ جو دیوبندی اور دوسرے علماء تھے جنہوں نے پاکستان کے بڑھنے کی شدید مخالفت کی تھی، وہی آگے تھے 1974 میں، اور ان کے ساتھ مل کر پورے جو اسمبلی تھی اور سینٹ وغیرہ سارا انہوں نے یہ کام کیا، اور اس کا کرنے والا سارا جو کام تھا وہ جناب مرزا ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 2000 سال پہلے یہودیوں پر ذلت اور مسکینی کے اللہ نے مار ڈالی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے تھے، بین ہی یہی بات قادیانی جماعت کے ساتھ بھی ہوا، اور لاہوری بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہیں کیونکہ ان سے بھی بحث مباحثہ ہوا تھا۔ لیکن دونوں جماعتوں کو امت مسلمان نے یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ میں دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا۔ تیسری نشانی یا مماثلت وہ یہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورۃ بقرہ آیت 62، اور نبیوں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے۔ تو یہی حال مرزا غلام صاحب کی ماننے والی جو دونوں جماعتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہ تو نبیوں کے قاتل تھے، اور اب یہ جو ہیں ایک دوسرے رنگ میں مجدد بھی اپنے وقت کا مرسل اور امتی نبی ہوتا ہے، تو یہ ان کے قاتل ہیں۔ قاتل سے میری مراد ہے کہ مطلب کہ اس کا میرے دعویٰ ہے انکار کر دیا، اخراج میں مقاطع میرا اور میرے فیملی کا اور میرے ساتھیوں سب کا اخراج کر دیا، اور وہی جو امت محمدیہ نے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں سے یعنی قادیانی جماعت یا لاہوری جماعت سے کیا ہوا وہی انہوں نے اس سازش کے ساتھ میری جماعت کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ بھی ایک رنگ کا قتل ہی ہوتا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا حقہ پانی بند کر دینا، اخراج مقاطع کرنا، تو ایک قسم کا یہ بھی ایک قتل ہوتا ہے روحانی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سمجھ دے۔ یہ تو تیسری نشانی یا مماثلت سی۔ چوتھی نشانی یا مماثلت سامعین کرام وہ اس طرح ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء آیت 47، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں۔ یہ خاکسار کا الغلام.com پر مضمون نمبر 2 یعنی 2 تحریف کیوں، وہاں پر سامعین پڑھ سکتے ہیں جا کے، وہ تفصیل سے میں نے لکھا ہوا ہے
بہت زیادہ تفصیل تو نہیں، بہر وہاں پر پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار ان کا جعلی خلیفے تحریف کرتے ہیں۔ اور اکثر الوصیت کا وہ حوالہ جو مرزا غلام صاحب نے لکھا کہ تم میرے بعد سب مل کر کام کرو، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، حوالہ ہے، میں بارہا پڑھ چکا ہوں۔ تو آپ دیکھیں نا، ایک مرد خدا کتاب مرزا طاہر کی، وہاں پر میں نے بارہا غالباً 116 صفحہ پتہ نہیں کوئی اس کے قریب قریب، وہاں پر دیکھیں وہ یہ فکرہ کھا لیا۔ ظاہر ہے کہ مرزا دور میں ہی وہ کتاب چھپی نا، تو مرزا طاہر کی اجازت کے بغیر تو کوئی نہیں اس حوالے کو کاٹ سکتا۔ اسی طرح 27 اگست 1993 کو جب میرا دعویٰ مرزا طاہر کے آگے پہنچا تو 27 اگست 1993 کا خطبہ جمعہ جو مرزا طاہر کا تھا، تو اس میں وہ الوصیت کا وہ حوالہ سارا پڑھتے ہیں، وہاں پر آخر پر وہ فکرہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کھا لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ وہی یہودیوں والے طور طریقے ہیں، وہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ تحریف و قطر و بیبنت وہ کرتے تھے، بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، بعض کو پڑھنا، بعض کو، مطلب کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، مطلب کہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھی نشانی اور یہ چوتھی مماثلت ہے 2000 سال پہلے والے جو یہودی تھے جن میں مود موسی ذکی غلام مبعوث ہوا تھا، اور آج مرزا غلام صاحب کی جو جماعت ہے اس کے جو ماننے والے پیروکار ہیں، قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی یہی قطر و بیبنت کرتے ہیں اپنی مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں۔ پانچویں نشانی یا پانچویں مماثلت سامعین کرام اس طرح ہے کہ 2000 سال پہلے وہ جو یہودی تھے جن میں مود موسی ذکی غلام جو ہے یا مود مسیح ابن مریم ناصر اسلام جو مبعوث ہوئے تھے، وہ ایک منظم گروہ تھے، کمیونٹی تھی، بکھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ایک بند جماعت، آرگنائز کلوز کمیونٹی وہ تھی اس زمانے میں۔ یہ پانچویں نشانی یا پانچویں مماثلت قادیانی یا قبرستانی جماعت کے علاوہ دین اسلام میں کسی اسلامی فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی جتنے بھی فرقے ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ کھلے ہیں فرقے ہیں، ٹھیک ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، عقائد کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، شیعوں سے اہل سنت میں داخل بھی ہوتے ہیں، سنت سے اہل حدیث بن جاتے ہیں، اور اس سے مختلف مطلب کہ وہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ وہ قادیانی جماعت ہے کہ جس میں سے کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ اپنے کوئی سوال کر سکے اس جماعت احمدیہ قادیان میں ان کے لیڈر سے یا ان کے ارباب و اختیار سے یا ان کے جو مبلغین ہیں، عمراء ہیں، ان سے فوراً اس کی بلاوا جاتا ہے اور اس کی سزا یا اس کی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے، سزائیں جاری ہو جاتی ہیں اس بندے پر۔ سامعین کرام، یہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس وقت قادیانی جماعت میں جو طریقہ کار ہے، بین ہی 2000 سال پہلے جو یہودی تھے ان کا بھی یہی رنگ ڈھنگ تھا، اور وہی یہودیوں والے جبری طور طریقے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج المقاطع کے طور طریقے، یہ سب چیزیں 2000 سال پہلے والے جو یہودی تھے ان میں یہ پائی جاتی تھیں، اور ان کی یہ نشانیاں ہیں، خواص ہیں ان کے، اور یہی باتیں جب ہم مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی جو جماعت ہے مثلا قادیانی ہے یا لاہوری، ان میں بھی یہی باتیں پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے۔
آج یہ یہودیانہ صفات سامعین کرام جس شدت سے جماعت احمدیہ قادیان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ میں اسی جماعت احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا اور آج بھی اسی جماعت مرزا غلام صاحب کے ماننے والا ہوں میں، اور اپنے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر کوئی قادیانی جماعت میں کوئی بہن بھائی اور بزرگ، کوئی عالم، کوئی ان کا مبلغ، کوئی ان کا لیڈر سمجھتا ہے کہ میں باتیں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا سامنا کرے، یہ ان باتوں کو جھٹلا کر دکھا دے، نہیں جھٹلا سکتے۔ جب ہم سامعین کرام 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگوئی کو بغور فکر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ماؤد ذکی غلام یعنی ماؤد محمدی مسیح ابن مریم موسوی ذکی غلام کا کامل مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی کاپی نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے محاورے کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جس جماعت میں ماؤد ذکی غلام نے بطور ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو بعض لوگوں نے یقیناً یہودی نما بنا دینا تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کا ذکر پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن کریم اور خاص کر سورۃ مریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور علیہ السلام کا ماؤد ذکی غلام حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم ماؤد جو ہے محمدی کا مثیل نظر آتا ہے، اور اس مماثلت سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں آنے والے اس ماؤد ذکی غلام کو موسوی ذکی غلام سے ملتے جلتے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اگر آپ قرآن کریم اور انجیل میں سے موسوی ذکی غلام کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب صلیب کے شدید ابتلا کے وقت اس کے 12 حواری بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ آج محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعد حواریوں پر بھی ان کی بدبختی ضرور غالب آئے گی، بلکہ بعض پر تو غالب آ چکی ہے، اور وہ بھی اسی طرح موسوی ماؤد ذکی غلام کی طرح اپنا جو حواری تھے وہی رنگ اختیار کریں گے۔ باقی بعض اس آیت پر سوال کرتے ہیں کہ عبدالغفار جمعہ صاحب آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے دعوے کو کہ آپ کے کوئی کارنامہ یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو میں اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ کارنامے تو رہے دور کنار، جب مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے ایک جبری نظام میں گرفتار کر لیا اور ان کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے، اور نہ وہ سنتی ہیں، نہ وہ سوچتی ہیں، نہ وہ بولتے ہیں، سم مم بکم والی ان کی کیفیت ہے، تو ظاہر ہے کہ جس قوم میں، جس کمیونٹی میں، جن لوگوں میں اللہ نے اس عاجز کو مبعوث کیا ہے تو پھر وہ بندہ اکیلا کیا کر سکتا ہے۔ یہی حال 2000 سال پہلے والے جو ماؤد موسوی ذکی غلام تھا یا مسیح عیسیٰ بن مریم تھے، ان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے بھی سامعین کرام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ بن مریم کے کارنامے تو رہے ایک طرف، وہ تو بیچارہ بدبخت یہودیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو صلیب سے بھی نہ بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کی مدد فرمائی اور صلیب پر بھی وہ دعائیں کرتا رہا، علی علی لما سبقتانی، علی علی لما سبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سنی اور اس کو صلیبی موت سے نجات بخشی، اور اللہ تعالیٰ دور کسی اور جگہ پر، کسی محفوظ جگہ پر اسے بچا کر لے گیا۔ آج محمدی ذکی غلام کو بھی یہودی نما قادیانی یا قبرستانی جماعت کے ہاتھوں اسی قسم کے مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی جماعت کو بھی جو موسوی ذکی غلام نے سہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے سامعین کرام کہ موسوی ابن مریم کو کاٹ پر صلیب دی گئی تھی، لیکن آج محمدی ذکی غلام جو ہے، آج محمدی ماؤد ذکی غلام مسیح عظمیٰ کو آزادی ضمیر اور اس کے اظہار سے محروم کر کے اسے آواز کی سولی دی گئی ہے۔
جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، میں شہید وقت ہوں تحریر کا۔ سامعین کرام، اگلی باتیں چند میں بتانے سے پہلے میں چند مختصر سے اقتباسات ہیں جناب مرزا غلام احمد علیہ السلام کے، وہ میں سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر فرماتے ہیں، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے۔ یہی میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ اسی طرح سامعین کرام، ایک اور حوالہ ہے، یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119 پر حضور اسلام کے الفاظ ہیں۔ یہ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119 پرانا ایڈیشن ہے قادیانی جماعت کا، جو انہوں نے شائع کیا ہوا ہے۔ 29 ستمبر 1905 قبل دوپہر ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا، یعنی مرزا غلام صاحب کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ سہلے ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتاتاً قیامت آ جائے گی۔ تو ابھی میں حضور صاحب کا حوالہ تجلیات الہیہ کا پڑھ کر سنا چکا ہوں۔ یہ مجدد امتی نبی ہوتا ہے اپنے وقت کا، اور ویسے بھی حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو مرسل ہے، اس میں نبی، اپنے وقت کا نبی، محدث، مجدد، یہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ تو حضور صاحب نے وہ جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب دے دیا کہ یقین میرے بعد بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ضرور مجدد بھیجے گا۔ اور مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب خود ان کا اپنا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا، یعنی 1886 میں، ابھی نہ ان کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہوا، نہ باقی جو دعوے جو ہوئے تھے وہ نہیں ہوئے تھے، صرف مجدد صدی چہاردہم کا مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں آپ علیہ السلام کو آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر جس محمد نے بطور مجدد یا بطور مرسل یا بطور امتی نبی مبعوث ہونا تھا، اس کی خبر دے دی ان الفاظ میں کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق بھی تو نے مجھ سے مانگا۔ لمبی پیش گوئی ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیجئے، یہ ملفوظات جلد 10 صفحہ 262 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو مجدد ہوتا ہے، ہر صدی ہجری پر جب اللہ اس کو مبعوث فرما دیتا ہے، وہ اس صدی کا امتی نبی، آسم کے بعد امتی نبی مرسل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں سامعین کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتی ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ بعض قادیانی جماعت میں ایسے
علماء ہیں زندہ بھی ہیں، ابھی زندہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے نیک کام کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، تو کسی کو عاصم کے علاوہ کسی پر ایمان لانے کی کیا ہمیں ضرورت ہے؟ مرزا غلام صاحب کا حوالہ میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ دراصل سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے تو 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اسی مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام مسیح عظمیٰ یا مود مسلح کو بھیجنا تھا، ارسال کرنا تھا، مبعوث کرنا تھا۔ تو یہی کام میں اس وقت دنیا میں کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرف کسی نے یہ بھیجا ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا خطبہ جمعہ کے دوران بھی لوگوں کو دکھا دوں گا۔ یہ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ امت محمدیہ میں ظاہر ہونے والے مجددین کا سلسلہ نا، تو یہ جو ہیں اس وقت الغلام.com پر نیوز نمبر 65، یہ الفضل خصوصی اشاعت 20 مارچ 2007 کا، یہ جو مجددین قادیانی جماعت کا جو مرزا غلام صاحب کے یہ سارے اپرووڈ ہیں، یہ ان کی لسٹ وہاں پہ سامنے پڑھ لیں۔ اور یہ جو میں دکھا رہا ہوں اس وقت جو میری طرف بھیجا گیا ہے یہ کاغذ، تو یہ نواب صدیق حسن خان کی جو ایک کتاب ہے حجج الکرامہ، وہاں سے یہ ترتیب جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی تھی، وہ اس ترتیب کے ساتھ یہ مجددین کا ذکر اس صفحہ میں کیا گیا ہے۔ اور یہ جو صفحہ ہے یہ میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ مصنف جماعت احمدیہ لاہور کے ایک مصنف ہیں سید اختر حسین گیلانی، ان کا کتاب ہے ایک بعثت مجددین، تو اس کے صفحہ 21 اور 22 پر یہ جو میں ابھی دکھا رہا ہوں سامعین کو کہ یہ حجج الکرامہ سے ہی انہوں نے لکھا تھا۔ اس نواب صدیق حسن خان صاحب نے جو اپنی کتاب میں ہر صدی ہجری کے سر پر جو مجدد مبعوث ہوئے ان کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ کسی نے یعنی کوئی جماعت احمدیہ کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ عہدے دار بھی ہے، اس وقت ہے یا نہیں ہے، پہلے تو تھا، میں اس کو جانتا بھی ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، بل اس نے اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف بھیجا اس صفحے کو۔ یہ حجج الکرامہ کی جو مجددین کی لسٹ ہے، فہرست ہے، جو نواب صدیق حسن خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کی طرف اس نے بھیجا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اس صفحہ پر وہ لکھتے ہیں، ہر صدی کے سر پر مجدد مبعوث ہوا کرے گا جو آ کر دین کی تجدید کرے گا۔ ابو داؤد جلدوس مشکات۔ آگے صدی لکھتے ہیں ایک طرف، پھر آگے مجددین کا جو اسم ہے وہ، پھر آگے حوالہ۔ یہ حجج الکرامہ سے یہ لیا گیا ہے سارا کچھ۔ پہلی صدی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، حجج الکرامہ صفحہ 135۔ دوسری صدی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت امام حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، حجج الکرامہ صفحہ 135۔ تیسری صدی حضرت ابو شرح رحمہ اللہ تعالیٰ و ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ، حجج الکرامہ صفحہ 135۔ چوتھی صدی حضرت عبید اللہ نشا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ و قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، حجج الکرامہ صفحہ 136۔ پانچویں صدی حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، حجج الکرامہ صفحہ 136۔ آگے چھٹی صدی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر وہی کتاب صفحہ 136۔ ساتویں صدی حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ و حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہی کتاب صفحہ 136۔ آٹھویں صدی حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ و حضرت صالح بن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، وہی کتاب صفحہ 137۔ نویں صدی حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ، صفحہ 138۔ 10ویں صدی حضرت امام محمد طاہر گجراتی رحمہ اللہ تعالیٰ، صفحہ 138۔ 11ویں صدی
حضرت مجد الفسانی سر ہندی رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ 138، 12ویں صدی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ 139، 13ویں صدی حضرت سید احمد بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ 139، اور 14ویں صدی امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اور آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، آگے انہوں نے صفحہ دیا حجج الکرامہ صفحہ 139۔ اچھا، نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، میں اس صفحے کو دوران خطبہ جمعہ جب لوگ سنیں گے تو وہاں پر دکھا بھی دوں گا۔ نوٹ یہاں پر لکھا ہوا وبعدہ لم یتق من مجدد، امام مہدی کے ظہور کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا، حجج الکرامہ صفحہ 138۔ اب دیکھنا یہ دوست جو ہیں جو بھی ہیں، بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، پہلے کسی زمانے عہدیدار بھی تھے جماعت احمدیہ کے، آج کل کا مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ جو لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا، انہوں نے یہ صفحہ کسی اپنے دوسرے رشتہ دار کی طرف بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مقصد تھا ان کو بھیجنے کا، یہ کیا بتا رہے ہیں اس کو جس کی رشتہ دار کی طرف انہوں نے یہ صفحہ بھیجا؟ تو میں ان سے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ گمراہی پھیلاتے پھر رہے ہو، آپ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہو، گمراہ کرتے پھر رہے ہو۔ میں اس سے مخاطب ہوں جس نے یہ صفحہ کسی اپنے رشتہ دار کی طرف بھیجا۔ دیکھیں یہ سب آپ کی جعل سازیاں ہیں، اپنی آخرت کا فکر کرو، گمراہی کی موت سے بچو۔ بہرحال میں اس حوالے سے اب سامعین کو بھی اور بطور خاص جس نے یہ اپنے کسی رشتہ دار کی طرف یہ صفحہ بھیجا ہے، تو میں اس کو مرزا غلام صاحب کی ایک تحریر پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مرزا غلام صاحب کی نواب صدیق حسن کے حوالے سے جو تحریر ہے وہ میں خطبہ جمعہ میں لوگوں کو دکھا دوں۔ یہ مرزا غلام احمد صاحب کی روحانی خزائن جلد 22، تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 470 پر الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے۔ اب لوگ خود فیصلہ کر لینا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نواب صدیق حسن کے حوالے سے کیا لکھا، اور نواب صدیق حسن صاحب نے، یعنی وہ 1890 میں یہ فوت ہو گئے تھے، مرزا غلام احمد السلام نے جب اپنی کتاب پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی تھی تو بہت سارے اس وقت کے علماء جو تھے ان کو انہوں نے بھیجی تھی کتاب اپنی، اور نواب صدیق حسن کو بھی بھیجی تھی اپنی کتاب براہین احمدیہ۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نواب صدیق حسن خان صاحب نے اس کتاب کو چیک کر کے مرزا غلام احمد صاحب کی طرف بھیجا۔ اب دیکھیں نا یہ اس کا یعنی جو دوست یہ بھیج رہے ہیں جس کا وہ حجج الکرامہ کا حوالہ بھیج رہے ہیں، اس کا حال یہ تھا۔ اب میں سامعین سے بھی پوچھتا ہوں، احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ جو کام کرتے پھر رہے ہیں، کیا لوگوں کی اصلاح کا ہدایت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے بھائی میں حقیقت الوحی سے، یہ سارا بڑا مشہور واقعہ ہے جو ہوا تھا مرزا غلام صاحب کے ساتھ، نواب صدیق حسن خان صاحب نے کیا تھا، تو پتہ ہے احمدیوں کو سب کو پتہ ہے، اس کو بھی پتہ تھا، انہیں پتہ ہوگا، اس کے باوجود یہ گمراہی پھیلاتا پھر رہا ہے۔ یہ بندہ گمراہی کیا پھیلاتا پھر رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اللہ اس پر رحم فرمائے اگر یہ رحم کے قابل ہے، ورنہ اس کی شر سے باقی احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں ان کو بچائے۔ میں اب مرزا غلام صاحب کا جو میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 470، تتمہ حقیقت الوحی، میں 8-10 لائنیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کو، اور بطور خاص جنہوں نے یہ صفحہ لکھ کر اپنے کسی رشتہ دار کی طرف بھیجا تھا وہ بھی سن لیں، غور سے سنیں مرزا غلام صاحب کیا لکھتے ہیں نواب صدیق حسن کے حوالے سے اور ان کی کتاب کے حوالے سے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مگر چونکہ نواب صدیق حسن خان کے دل میں خشک وہابیت کا خمیر تھا، اس لیے انہوں نے غیر قوموں کو صرف مہدی کے تلوار سے ڈرایا اور آخر پکڑے گئے اور نواب ہونے سے معطل کیے گیا، اور بڑی انکسار کے ساتھ میری طرف خط لکھا کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ تب میں نے اس کو قابل رحم سمجھ کر اس کے لیے دعا کی
تو خدا تعالیٰ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی۔ میں نے یہ اطلاع بذریعہ خط ان کو دے دی اور کئی اور لوگوں کو بھی جو ان دنوں میں مخالف تھے یہی اطلاع دی۔ چنانچہ من جملہ ان کے حافظ محمد یوسف ضلع دار نہر حال پینشنر ساکن امرتسر اور مولوی محمد حسین بٹالوی ہیں۔ آخر کچھ مدت کے بعد ان کی نسبت گورنمنٹ کا حکم آ گیا کہ صدیق حسن خان کی نسبت نواب کا خطاب قائم رہے۔ گویا یہ سمجھا گیا کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ایک مذہبی پرانا خیال ہے جو ان کے دل میں تھا، بغاوت کی نیت نہیں تھی۔ اسی پر مرزا غلام صاحب نیچے اپنے حاشیے میں نوٹ لکھتے ہیں، وہ بھی سامعین یہ جو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 470 پر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر چیک کر لیں۔ اور یہ جو لکھنے والے صاحب ہیں یہ بھی انہوں کو پتہ ہوگا، ان کو کوئی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی چیک کر لینا، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 470 پر۔ مرزا غلام صاحب حاشیے میں لکھتے ہیں، نواب صدیق حسن خان پر جو یہ ابتلا پیش آیا وہ بھی میری ایک پیش گوئی کا نتیجہ ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے۔ انہوں نے میری کتاب براہین احمدیہ کو چاک کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ میں نے دعا کی تھی کہ ان کی عزت چاک کر دی جائے، سو ایسا ہی ظہور میں آیا۔ آگے لکھا ہوا کتاب براہین احمدیہ۔ تو میں صاحب جو یہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتا پھر رہا ہے، یہ حجج الکرامہ کی یہ لسٹ ہے مجددین کی، اور آخر پہ یہ لفظہ بھی ہے جو نواب صدیق حسن خان صاحب نے غلطی سے یہ لکھا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا، سب جھوٹ ہے، دجل ہے۔ میں ابھی کہہ رہا ہوں چلہ ہوشیارپور میں خود مرزا غلام صاحب کا اپنا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا، اور ان کے مجدد ہونے کے دعوے کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو آئندہ صدی ہجری کے جو موعود مجدد ہے اس کی خبر دے دی، چلہ ہوشیارپور میں جو الہامی پیش ہوئی ہے۔ اور وہ نہ صرف موعود مجدد صدی 5 دہم ہے بلکہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم بھی وہی ہے، اور وہی موعود نشان رحمت، وہی موعود مصلح ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی۔ تو مجدد ان کی زندگی میں جب ان کا اپنا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا، ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ آئندہ صدی کا مجدد ہوگا۔ تو یہ کہاں گئی نواب صدیق حسن خان صاحب کی یہ جو ڈرامے ہیں، یہ حجر الکرامہ کی یہ عبارتیں، یہ حوالے کہاں کا ہے؟ میں اس صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مرنا ہے، اپنی آخرت کا فکر کرو، کتنے لوگوں کو گمراہ کر لو گے، 1 کو 10 کو 20 کو، آپ کا مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ یہ مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، یہ بھی پڑھ لینا، میں دکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، اب میں 1-2 اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپریل 1993 میں خاک صاحب نے اپنا دعویٰ جو ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح رابع، حالانکہ کوئی خلافت شرافت کوئی نہیں ہے، مطلب کہ مرزا غلام احمد صاحب پر نہ سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں کوئی آپ علیہ السلام کے بعد خلافت جاری کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ فرمایا، نہ آپ علیہ السلام نے اپنی وصیت میں کوئی ایسی بات لکھی ہے۔ ہاں، اپنے حوالہ سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں۔ صدر انجمن احمدیہ سارا نام انہوں نے لکھے بتائے، لیکن ان کو صدر کہا، خلیفہ نہیں کہا آپ نے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا طاہر کو میں نے اپریل 1993 میں اپنا دعویٰ ان کے آگے لکھا alghulam.com پر، یہ جو میری کتاب ہے یہ میرا دعویٰ ہی ہے۔ اور پھر alghulam.com پر آپ لوگ اس کتاب میں سے الگ طور پر بھی تینوں خط بھی میرے پڑھ سکتے ہیں سامعین، کہ کیا میں نے اپنے دعوے کے حوالے سے مرزا طاہر کو لکھا، اس کو پتہ تھا سب باتوں کا، لیکن وہ اتنا ضدی انسان تھا اور اتنا گمراہ شخص تھا کہ وہ 2000 کا جلسہ سالانہ UK جو تھا نا جماعت احمدیہ قادیان کا، وہاں پہ اس کے آخر پر جا کے اپنے متعلق اس نے دعائیں کرانی شروع کر دی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے۔ تحفہ گلوبیہ کا وہ حوالہ ہے، بارہا میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں۔ مذکورہ نشانات صداقت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک وعدہ کا بھی ذکر فرمایا ہے
وہ یہ ہے: تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ میری عاجزانہ درخواست یہ ہے، میرے لیے دعا کرے، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود کے علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا کہ وعدہ ہے کہ تیری ہی نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعائیں کریں۔ تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ان کا جو باپ تھا وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتا، موعود مسلح کی جو پیشگوئی ہے اس کے، تو بجائے کہ وہ کہ صادق اس کے آگے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر اور اپنے دعوے کا ثبوت لے کر، یہ خاکسار کا دعویٰ اور اس کا ثبوت ہے، لے کر کھڑا تھا میں اس کے آگے۔ اور اس زمانے میں یہ جو میں نے کتابچے بھیجے تھے بارہا میں دکھا چکا ہوں، پھر بھی دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک کتابچہ ہے، اور یہ دونوں کتابچے میں نے بھیجے تھے مرزا طاہر کی طرف۔ تو اس وقت یہ جو کتاب ہے یہ لیٹسٹ اس کا ورژن ہے۔ آج بھی میں جماعت احمدیہ قادیان کے علماء جو ہیں ان کے ارباب اختیار ہیں، بہن بھائی اور بزرگ ہیں، میرا کوئی ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ خاکسار کا جو دعویٰ ہے اور اس کی جو دلیل ہے اس کو رد کر کے دکھائیں، کوشش تو کریں۔ تو مرزا طاہر کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ 2000 کا جو جلسہ سالانہ تھا UK کا، اس میں اپنے متعلق دعائیں کرانی شروع کر دیں کہ لوگوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی وہ بنا دے مبارک وجود۔ حالانکہ وہ مبارک وجود وہی موعود مسلح، وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت کی بات ہو رہی ہے، وہ تحفہ گلرمی مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں۔ تو مطلب کہ کوئی صاف بات نہیں کی، اس نے جھوٹ بولا۔ اور آج کل میرے ہی رشتہ دار ہے، ان کی خواب میں آیا تو میرے گھر کے آگے دار و صدر غربی حلقہ لطیف میں ہمارا گھر ہے، وہاں پہ آج بھی میرا گھر ہے، وہاں پر اب خوابوں میں آ کر کہتا ہے لوگوں کو، جب پوچھا جاتا ہے ان کا کہ آپ کے والد مسلم موعود تھے کہ یہ عبدالغفار جمبا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہی تو، بڑی مایوسی سے میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ میرا والد نہیں، یہ شخص سچا ہے۔ تو جس شخص نے خواب دیکھا تو اس کی خواب میں بھی وہاں پر ایک فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہوں، تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں نے بارہا بتایا ان لوگوں کی پر اثر نہ ہوا، کوئی غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر وہ کہتے ہیں میری ان باتوں کے جواب میں، باقی آپ سیدھے راستہ پر تھے اور سچے تھے اور ہم غلط تھے، ہمارا راستہ غلط تھا۔ تو سامعین کرام، اب میں چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الشہادتین، تو اس میں سے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے بھی میں حوالہ لوگوں کو سنا دوں گا، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سب جعل سازیاں ہیں ان کی۔ ایک بندہ مدعی تو اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح رابع بنا کر بیٹھا ہوا ہے، جماعت پر قبضہ ہے نظام کے ساتھ، اور 48 چندے لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو مطلب کہ یعنی سمم بکمن امجن کیا ہوا ہے، نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ بولنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ کوئی عقل و فہم استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ ایک مطلب بندہ کہتا ہے کہ میں قائد جماعت ہوں یا میں لیڈر ہوں، تو اس کا اتنا تو فرض بنتا ہے نا کہ لوگوں کو سچ بتائے، یا اس وقت جو مدعی ہے کھڑا اس کے آگے، اس کے ساتھ بات کرے۔ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اپنے علماء کو کہتا کہ جناب اس عبدالغفار جمبا کے ساتھ بات کرو، اس کا جو معاملہ ہے، اگر وہ سمجھتا تھا میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی بتاتے مجھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلطی اگر ہوتی تو بتاتے نا، تو یہی تو پتہ لگ گیا اس کو کہ بندہ تو یہ سچا ہے۔ تو اب میں وہ جو تحریر ہے مرزا غلام صاحب کی میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، بعد میں پھر مرزا طاہر بھی یہ تحریر پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائیں گے بڑے جلال کے ساتھ۔ یہ مرزا صاحب کی تحریر ہے، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں کو برین واش کیا ہوا ہے۔ میں نے اکثر جوش ملی آبادی کا کو الفاظ پڑھ کر لوگوں کو سنائے ہیں، اگر ممکن ہوا تو اس خطبہ جمعہ میں لوگوں کو میں دکھا دوں گا اور سنا بھی دوں گا وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 2 پر، اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے
اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنا راہ لیں، تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں، تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیسا جاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرف سے ایذا اور گالی اور ہر ایک طرف سے ایذا اور گالی اور لعنت دیکھوں، تب بھی میں آخر فتح یاب ہوں گا۔ مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے، میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لا حاصل ہیں۔ اے نادانوں اور اندھو، مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں ہے۔ کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ اسی طرح مرزا طاہر بھی یہ الفاظ پڑھے گا اور میں اب سامعین کو سنا بھی دوں گا۔ لیکن تذکرۃ الشہادتین روحانی ذہن جلد 20 صفحہ 66 پر بھی حضور وسلم کے چند الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں سامعین کو پڑھ کر سنا دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے، یعنی امت محمدیہ کی علماء کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے۔ بس تمام منکروں کا گناہ ان لوگوں کی گردن پر ہے۔ یہ لوگ راست بازی کے محل میں نہ آپ داخل ہوتے ہیں نہ کم فہم لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ کیا کیا مکر ہیں جو کر رہے ہیں اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ مگر کیا وہ خدا پر غالب آ جائیں گے اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادہ کو روک دیں گے جو تمام نبیوں کی زبانی ظاہر کیا گیا ہے؟ وہ اس ملک کے شریر امیروں اور بدقسمت دولت مندوں دنیا داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ صرف ایک مرے ہوئے کیڑے۔ مرزا غلام صاحب کے یہ الفاظ ہیں، میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا خطبہ جمعہ میں لوگوں کو دکھا دوں۔ تو آج یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج اس عاجز کے دعویٰ کے وقت بھی قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت دونوں کا یہی حال ہے۔ ان لوگوں نے نظاموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے اور ان کو زندہ درگور بنا دیا۔ ان کو حق ہی کوئی نہیں ہے بات کرنے کا، سوچنے کا، فکر کرنے کا۔ اور یہ سب کچھ اس طرح کیا ہے کہ عقیدت ڈالی گئی ہے ان لوگوں کے دل و دماغ میں، اور عقیدت اتنی ڈال دی گئی ہے مرزا غلام احمد صاحب کی وجود کی یا اس کی اولاد کی کہ اب لوگ مطلب کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوش مری آبادی نے اپنی زندگی میں یہ بات کہا تھا
کہی تھی کہ دنیا کی سب سے تیز چھری کا نام عقیدت ہے، جو انسان کی عقل و خرد کی شاہراہ کاٹ دیتی ہے۔ یہ قادیانی جماعت یا لاہور جماعت کی جتنے بھی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان سب کی عقل و خرد کی شاہراہیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اب یہ بیچارے اب کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندہ درگور مردے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی پیش گوئی جو 20 فروری 1886 کی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں۔ تو میں حضور صاحب کے انہی الفاظ پر اپنا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کو ختم کرتا ہوں۔ اور آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کا یہی عنوان بھی ہے کہ 20 فروری 1886 کی نامی پیش گوئی مسلم موعظہ اور میثاق النبی۔ امید ہے میرے سننے والے جو بھی ہیں، خواہ وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں یا حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کے باہر امت مصطفیٰ کے لوگ ہیں، انہوں نے میری باتیں سنی ہوں گی، اور اگر کوئی بھی مخالف سمجھتا ہے کہ میری کوئی بات غلط ہے تو جناب میں میدان میں کھڑا ہوں، بلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے اور آپ سب کا خاتمہ میں خیر کرے۔ اسی پہ میں آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ بما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔